اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو جس نے روایت کیا ہے وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں ان کی آپس میں کس قدر محبت تھی۔ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو غلط ٹریک کی طرف جو ہے لے کے جایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ جو تھے اور جو اہل بیت تھے وہ آپس میں ان کی جیسے کو بہت سخت دشمنیاں تھیں اور معاذ اللہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو روایت ہے یہ جو آپ کو اور بھی بہت سارے فرقوں کے سٹیجوں پہ ہر شخص جو ہے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو روایت کیا ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہے۔ اگر معاذ اللہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی اور کسی قسم کا بغض اہل بیت ہوتا تو پھر کبھی بھی حضرت سیدہ عائشہ ایسی روایات کو بیان نہ کرتی، بلکہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق بڑی کثرت سے، یہ حضرت عائشہ نے خود روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑی کثرت سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ اور اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا بھی کہ آپ کیوں اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اسی حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کو صحابہ سے کس قدر محبت تھی۔ اور ایک اور جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی حضرت عائشہ نے ہی اس کو روایت کیا ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں ان عائشہ انہ قال ذکر علی عبادہ۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پہ جو فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور یہاں پہ حضرت عائشہ ہی فرما رہی ہیں کہ علی کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جہاں پہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، وہاں پہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت رکھ دیا، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ علی کا جو ذکر ہے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ اکبر، دیکھیں کس قدر بلند شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، میرے خدا کو وہ مقام عطا کیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں صحابہ کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت کی، جیسے میں نے آگے حضرت عائشہ سے آپ کو کچھ روایات بھی عرض کی ہیں، اسی طرح ایک اور روایت جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہوا تو ام المؤمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا اور کوئی نہیں تھا، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اعظم نے فرمایا کہ علی سے بڑا قاضی اور کوئی نہیں ہے، ہم نے اس سے بڑا کسی کو قاضی نہیں دیکھا کیونکہ یہ سب سے بڑے قاضی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں سے سب سے جو بڑا قاضی ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق حضرت فاروق اعظم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کرے، اگر کوئی فتویٰ دیا کرے وہ تو صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے جو فتویٰ دے سکتی ہے۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر محبت ہے۔ اور ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مبارک دی، اور کس بات کی مبارک پیش کیا؟ فرمانے لگا کہ مبارک ہو۔ تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور وہ جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کی کس قدر محبت ہے۔ اب اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خوش ہوئے اور اب آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مبارک دی۔ تو حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں آپ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم جس کو اجازت دو گے وہی جنت میں جائے گا، لیکن علی تم اس کو ہرگز اجازت نہ دینا جس کے دل میں حضرت صدیق اکبر کا بغض اور عداوت ہوگی۔ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتا ہے مجھے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اے علی تم اس کو جنت میں جانے کی اجازت دینا جو شخص میرے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا، اور تم اس کو جنت میں جانے کی کبھی اجازت نہ دینا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی بغض رکھتا ہوگا۔ تو گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں کس قدر محبت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ جب دو بدو آ گئے اور انہوں نے کوئی مسائل ڈسکس کیے اور ان کو کوئی پرابلم بھی تھا، اور فیصلے کے لیے وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس بھیجا۔ تو اس میں سے جو ایک بدو تھا اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب فیصلہ سنا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں بھی کوئی ایسے الفاظ کہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، گستاخی کر دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اب ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے اور اہل بیت سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر اس بدو کا گریباں پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ علی وہ ہیں جو ہر مومن کے مددگار ہیں، اور جس کا علی مددگار نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو بندہ علی کو مددگار تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ دیکھیں کس قدر محبت ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو جب فتنہ بہت عروج پکڑ گیا اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو قتل کے ناپاک ارادے سے آئے، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی بھیجا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وفات کا سنا تو آپ غم سے ناڈھال ہو گئیں، اور اسی طرح اٹھ کر پھر مسجد نبوی کی طرف گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جا کے سلام عرض کیا، اور آپ کے دونوں دوستوں کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا، اور اس کے بعد آپ نے دروازہ پکڑ لیا اور آپ نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دونوں عزیز ساتھیوں پر سلام، اور آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کا پیارا بھائی، آپ کا چنا ہوا دوست، آپ کی محبوب ترین اور عزیز ترین بیٹی کا خاوند شوہر جو علی ہے، ان کو بدبختوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو اس پہ حضرت عائشہ کا اظہار کیا، اور اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کس قدر محبت تھی۔ اور اگر اسی طرح ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر